السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھی اور بہن، غالباً بہت دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور متعدد ہمارے مشائخ نے سنایا، آسودہ ہو چکے ہوں گے۔ ابھی نہیں پتا کہ اور کچھ گنجائش آپ کے دلوں میں باقی ہے کہ نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی پر خطاب منہ مسک کے طور پر پروگرام ختم کر دیا جاتا، لیکن نظام کے مطابق ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جس کے متعلق اللہ فبشر عباد، اللہ کے ہمارے نبی میرے بندوں کو ذرا خوشخبری سنا دیں۔ فبشر عباد، آپ ہمارے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پیغام آ رہا ہے، وہی آ رہی آسمان سے کہ ہمارے کچھ بندے ہیں، ہمارے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ وہ بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو دین کی اچھی باتیں سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ اور آگے کہا گیا اولئک الذین ھداھم اللہ، سننے کے بعد جو عمل کرنے والے ہیں یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی دعا ہم نے قبول کر لی، جو ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ میں ہم سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم الالباب، یہی عقل مند ہیں۔ تو دوستو، سننے والے تو بہت ہیں، دعا کرے ہم کو سننے والوں کے سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اور آج سب سے یہی بڑی اہم بات ہے دوستو، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، درس دیتے، خطبہ دیتے، زاروں قطار رونے لگتے تھے، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے تو مرنے کے وقت بھی رو رہے تھے، صرف ایک بات پر روتے تھے۔ کیا رونا تھا؟ کہتے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، بلکہ مجھے یہ بات ہر وقت رلاتی رہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ ابو دردہ فلاں چیز تم کو معلوم تھی، تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ عمل کی کوشش کرو دوستو۔ موضوع جیسے کہ ابھی اعلان ہوا اور ہمیں راستے میں پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی ایک تو راستے معلوم ہوا، دوسرے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے بلکہ اعلان کرتے ہوئے کہ آپ کا موضوع ہے محبت رسول کے تقاضے۔ دوستو، محبت یہ لفظ آج کل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو محبت سمجھ جائیں
کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہنے کی ضرورت ہے بھائی فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے، اور غلط معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم آپ کو محبت کا معنی اصل بتانا چاہتے ہیں، محبت ہے کیا۔ اسی محبت کو مختلف انداز میں کبھی غلط الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو محبت کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھیں تاکہ بات جو تقاضے کی ہے وہ پوری طرح سے ہمارے سمجھ میں آئے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا معنی بتایا جاتا ہے عربی زبان میں، قاضی ایاز اور بہت سارے اہل علم نے ابن القیم جو محبت کا معنی بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ، یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح کے مسلم کے اندر بھی اس پر بہت طویل گفتگو کی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے محبت کہتے ہیں کہ میلان القلب، کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ کسی کے اندر کوئی خوبی کوئی کمال ہو جس کو دیکھ کر کے آپ کی طبیعت کا اس کی طرف میلان ہو جائے اور طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ اور اگر اور مثال سمجھنا ہو، راستہ پکڑ کے چلے جانے کوئی خوبصورت پھول نظر آ جائے گلاب کا تو آدمی رک جاتا ہے، اگر ہاتھ مل جائے تو سب سے پہلے ناک کی طرف لے کے جاتا۔ چلتے ہوئے آدمی کو ایک گلاب کے پھول بے جان نے روک لیا۔ کس چیز نے روک لیا؟ اس کے اندر خوبصورتی کا ایک کمال تھا اور چلنے والے کا دل اس کے طرف مائل ہو گیا۔ یہ ہے اصل محبت۔ کسی کے اندر کوئی کمال ہو، اسی کمال کو دیکھ کر کے اس کی طرف دل مائل ہو جائے، اسی چیز کا نام محبت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، محبت کے اسباب میں سے کئی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ابھی آپ نے سنا کمال، کسی کے اندر کوئی خاص کمال ہو۔ ایک انسان راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، کسی عالم کی قرات سنتا ہے، قرات میں کمال ہے، حسن ہے، فوری طرف انسان ٹھہر کر کے اس کو سننے لگتا ہے۔ انسان ایک تو کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی بنا پر۔ بڑی تین چیزیں بڑی ہیں محبت کا معنی سمجھ لینے کے بعد۔ ہم کسی سے محبت کریں یا اللہ اس رسول سے محبت کریں تو کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو حسن و جمال ہوتا ہے خوبصورتی کے اسباب میں سے، دوسرے اس کے اندر کوئی کمال ہو، کارا حبشی ہوگا، بد شکل ہوگا، لیکن ذرا کوئی پہلوان ہو، دو چار سامنے والوں کو پٹک دے تو ہزار بدصورتی کے بجائے اس کے اندر جو شجاعت کا، قوت و طاقت کا کمال ہے، محبت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، احسان، کمال، احسان۔ اگر انسان جمال، بہت سارے احسان، کمال، احسان، کمال، اور اسی طرح سے انسان کے اندر جمال ہو، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں کسی کی محبت ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے دوستو کہ نبی سے محبت کیوں ہمارے لیے ضروری ہوئی؟ نبی نے ہمیں کوئی مال تو نہیں دیا، نہ دولت دیا۔ اگر دیکھا جائے تو محبت کے جتنے اسباب اللہ نے بنائے ہیں وہ سارے اسباب اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھ دیے تھے۔ نمبر ایک، آئے جمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے اندر جمال، ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس حدیث کو سن لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 14ویں رات کا چاند ہے، نبی ساتھ میں لیتے ہوئے ہیں۔ اب اس کے آگے سب کو حدیث یاد ہوگی۔ بار بار چاند کو دیکھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا ہوں،
دیکھتی ہوں اور یہ کوشش کرتی ہوں کہ فیصلہ کروں کہ اس میں زیادہ جمال کس کے اندر ہے. آخر میں نگاہ جھک گئی اور کہتے ہیں کہ نبی کا چہرہ ہی زیادہ جمال والا نظر آیا. کس بنا پر؟ چاند کے اندر تو داغ دھبے نظر آئے لیکن ہمارے نبی کے چہرے مبارک کوئی دھبا ہی نہیں تھا. تو دوستو ایک مثال دی میں نے آپ کے جمال کی. کیا پوچھنا؟ آپ کے کمال کو ذرا دیکھیں. اس میدان میں آپ دیکھیں گے کمال. اگر میدان جہاد میں کمال دیکھیں تو غزوہ حنین کا دیکھ لیں. 200 کفار آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ میں لگام ہے اور دوسرے سے تلوار چلا رہے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کی سواری کو روکنا چاہتے ہیں اور آپ للکار رہے ہیں دشمنوں کو. انا بن عبد المطلب ان النبی لا کذب انا بن عبد المطلب. اے کافرو تو ہمارے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ میں دینی اعتبار سے تو اللہ کا نبی ہوں اور حسب نسب کے اعتبار سے بڑے باپ کا بیٹا عبد المطلب ہوں. یہ وہ مقام تھا یہاں نبی علیہ السلام نے دشمنوں پر اپنی نبوت اور رسالت اور اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتے ہوئے اعلان کیا انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب. آئیں اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی شیخ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا. آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے احسانات جو احسان کی بنا پر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا اس کی محبت فطری طور پر آ جاتی ہے. ہمارے نبی نے کتنا احسان کیا. سب سے بڑے سخاوت کا معاملہ لیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہتے ہیں کان رسول سلم نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اجود الناس آپ تھے. آپ سے زیادہ کوئی سخاوت کرنے والا نہیں تھا. پھر آگے کہتے ہیں خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ لگ جاتا تو آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا رہتی ہی نہیں تھی. آخر میں ایک مثال دیا کہا لوگوں نبی کے اندر سخاوت کا کتنا جذبہ تھا. اپنے سخاوت کے ذریعے انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچایا کرتے تھے. ہم کہاں تک تم کو بیان کریں، بس ایک بات بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہو، ساری دنیا گرمی سے بے قرار بے چین ہو، اگر ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ چلا دے تو اس ٹھنڈی ہوا سے جتنوں کو فائدہ ہوتا ہے، جتنا لوگ مستفید ہوتے ہیں، کہتے اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی علیہ السلام کی سخاوت سے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کرتا تھا. میرے بھائیو دوستو، جب آپ نے دیکھا کہ چاہے احسان اسباب میں سے ہیں، جس سبب کو آپ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس میں سب سے زیادہ پائیں گے. یہی کیا کم ہے کہ آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. جب سب سے اللہ کے بعد سب سے بڑے احسان کائنات پر اللہ کے رسول کے ہوں، جمال سب سے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر آپ کے اندر پائے جائیں. جب ساری چیزیں کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کے اندر پائی گئی تو سب سے زیادہ محبت کا بھی وہی مستحق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی محبت کا اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ان کی محبت کائنات کی سارے چیزوں کی محبت پر غالب کرنا ضروری ہے. دوستو اب آئی بات دوستو تقاضے کی. محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کے تقاضے میں آپ اگر غور فکر کریں تو بہت سارے تقاضے ہیں جو ایک مجلس میں دوستو بیان نہیں کی جا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
تقاضے میں محبت کا صحیح معنی اگر آپ کے سامنے آئے، جس کو شروع بیان کرنا بتایا تھا کہ کسی کے کمال، جمال، احسانات کو دیکھ کر کے اس کی طرف دل کا مائل ہو جانا. تو اب آئے محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سمجھیں اس کو. اس کے بعد تقاضا آسانی سمجھ میں آئے گا. نمبر 1، محبت. آپ محبت کریں، فطری چیز ہے. کمال دیکھا، جمال دیکھا، حسن دیکھا، احسان دیکھا، محبت آپ نے دیکھا. یقینی طور پر بہت بڑی چیز ہے دوستو. محبت جو ہے ایک محبت، یہ ہر انسان ایسی محبت کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، اس کی محبت فطری طور پر اس کے اندر آ ہی جاتی ہے. ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے یہ محبت کافی نہیں ہے. ایک نارمل محبت. دوسری محبت ایسی محبت کہ آپ رسول سے بھی کریں، اللہ سے بھی کریں، اور اتنی ہی محبت مخلوقات سے بھی کریں. مخلوقات میں اپنے ماں باپ سے، اپنے امام، اپنے مجتہد سے، اپنے پیر اور اپنے مرشد سے، اپنے بڑوں سے اگر محبت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے بھی، رسول سے بھی، اور ساتھ ساتھ ان سے بھی اگر یہ محبت برابر ہے دونوں، تو یہ بھی انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتی. اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، سب کو مانے گا، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں بن سکتا. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت کرتے ویسے ہی محبت اپنے ان بزرگوں سے بھی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. محبت ہے. ایسی محبت اگر مخلوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کی محبت برابر رہی تو دوستو یہ انسان کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جائے گی. قرآن پاک موجود ہے، اذ نسویکم برب العالمین. ہم اس لیے جہنم میں گئے کہ تم لوگوں کو اپنے معبودوں سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین. ہمارا سب سے بڑا جرم جو ہمیں جہنم میں پہنچا وہ یہ تھا کہ ہم تم کو اپنے خالق، مالک، اپنے رب کے برابر بنا دیا کرتے تھے. رب العالمین نے فرمایا یہ محبت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ شرکیہ محبت ہوتی ہے. انسان اس سے ایمان میں نہیں داخل ہو سکتا. لیکن ایمان والا کب؟ ایمانی محبت جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ان کی محبت، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہوتی ہے. اے دوستو، 3 قسم کی محبت برابر، ایک عام محبت. نمبر 2 محبت ہے تسویہ، برابر. یہ بھی کافی نہیں نجات کے لیے. محبت کا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ کی محبت کائنات کے سارے لوگوں کی محبت پر غالب ہو. اگر اللہ نبی سے بھی محبت اور غیروں سے بھی محبت لیکن برابر ہے تو یہ انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا اور ایمان کے محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہا ہے. تو دوستو ان تینوں اقسام کے بعد اب آئیے، کہا جاتا ہے کہ نبی کی محبت غیروں کی محبت پر جو غالب ہے تو اس کے تقاضوں میں سے تقاضا تو آپ نے سمجھا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو. نمبر 2
محبت تین قسم کی، وہ بھی یہ سمجھ لے. دوسری قسم حب اللہ و رسول ہی، سمجھو پہلے تقاضا حب اللہ و رسول ہی، حب من یحبہ اللہ و رسولہ، حب ما یحبہ اللہ و رسولہ. یہ تین چیزیں سمجھو. تقاضا محبت کا، نمبر ایک حب اللہ و رسولہ، حب ما یحب اللہ و رسولہ. اللہ تین چیزیں، تین محبتیں اکٹھا ہوگی تب محبت رسول کا تقاضا پورا ہوگا اور ہم مومن بنیں گے. نمبر ایک، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو. کیسی محبت؟ جو کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو. نمبر دو، یہاں تک تو ساری آ جاتی ہے سب، اور یہ بھی چوم لیا جاتا ہے محبت میں، کوئی بات نہیں، یہاں تک تو محبت ہے. اس کے بعد محبت حب یحبہ اللہ ورسولہ. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں پسند ہے وہ بھی آپ کو پسند ہوں. اب یہاں امتحان ہے دوستو، ہر اپنے غریبہ میں دیکھے. ما یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، محبت بھی ہو اللہ اس کے رسول کی، اور ساتھ میں کیا ہو؟ حب ما یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں محبوب ہیں وہ بھی کائنات کی ساری چیزوں سے محبوب ہوں. یہاں آ کر کے اب دیکھا پڑے گا اللہ کو کیا محبوب ہیں، رسول کو کیا محبوب ہیں. غصہ لگے گا آپ لوگوں کو، اچھا نہیں لگے گا، لیکن ذرا بتائیں اتنے علماء موجود ہیں، اللہ کے رسول کو داڑھی پسند تھی کہ نہیں پسند تھی؟ بولو بھائی، پسند تھی. اور ہم کہاں چھیل کے ڈالتے ہیں گٹر کے اندر. کون سی محبت کا تقاضا پورا کیا؟ صرف عید ملا کر کے، حلوے کھا کر کے، انگوٹھا چومنے سے محبت پوری ہو گئی؟ سال میں ایک مرتبہ محبت کا تقاضا، جلوس نکالنا اور جمعے ہفتے میں 2 دن داڑھیاں چھیل کر کے گٹر میں ڈالنا. کون سی محبت ہے؟ حب ما یحبہ اللہ ورسولہ. کیسے ہوتی بتاتے ہیں آپ. ایک دوسری مثال، امام ترمذی شمائل میں اور تفصیلاً امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے طبقات کے اندر، دوستو بڑی اہم مثال ہے، اس کو یاد رکھیں. نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے روک لیا، بہت طویل واقعہ ہے، پورا ہم نہیں بیان کر سکتے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. اس موقع پر پہلے تو اللہ رسول نے سوچا کہ ابو بکر کو بھیجیں، عمر کو بھیجیں، لیکن آخر مشورہ ہو کہ عثمان کو بھیجیں. عثمان بن عفان گئے، پورا خاندان تھا، ابھی خاندان کے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. عثمان بن عفان کی ازار جو تھی وہ ٹخنے کے اوپر تھی، ٹخنے کے اوپر تھی. خاندان کے لوگوں نے کہا اوہو اس تو ہماری بڑی ناک کٹا دیا تم نے. کیوں؟ کوئی غریب تم کو اللہ نے بنایا ہے، مال دولت ہے، جیسے جاہل. کہاں سے آواز آ رہی؟ یہاں سے آواز آ رہی جانے کی؟ ہوا کیا مال دولت کم ہو گئے تمہارا، غریب ہو گئے؟ نہیں سب کچھ ہے. تو کہا کہ نہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بدل لو، ذرا چھوٹا والا پہن لو. عثمان بن عفان نے کہا ہمارے جتنے کپڑے سب ایسے ہیں، میں ایک ہی کپڑا پہن کے آیا ہوں. اور ایسے ہی سامنے ادھر ہوا بڑے تیز سے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جب تک یہاں ہو اتنے دن کے لیے ہم اپنی ازار دے دیتے ہیں، پہن لو جو ٹخنے کے اوپر ہے، یہاں کا جو فیشن ہے آج کا ہمارے یہاں کا، یہ پہن لو. اور یہاں سے جانا تو محمد کے سامنے جو پہنتے وہ پہن لے گا اپنا والا. اتنی سی بات تھی دوستو، لیکن محبت کا تقاضا. کہا کہ بہت اچھا ہے، رائے تمہاری نہیں، بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں، تم اپنا دین دھرم نہ چھوڑو، لیکن جیسا دیش
वैसा भेष कर लो। हमारे यहाँ हो तो हमारे यहाँ के फैशन को अपनाओ, छोड़ो नबी की सुन्नत को। वहां जाना तो मोहब्बत जैसे बन जाना। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने क्या कहा? उस वक्त हुब्ब रसूल का हवाला दिया, कहा ऐ खानदान के लोगों सुन लो, ये जो मैंने पिडली इज़ार पहनी है, हमने क्यों पहनी है? हाँ कदा राय तो इदार हिब्बी रसूल सल्लम, मोहम्मद जिससे मैंने मोहब्बत किया है, हमारे महबूब मोहब्बत की इदार ऐसे भी होती है। बताओ, अब ये ऐसा जवाब था। इस जवाब को सुन लेने के बाद कुफार के पास कोई जवाब न था। क्या आज इस मोहब्बत के तकाजे को उम्मत पूरा कर रही है? हाँ कदार आई तो हमने अपने मोहब्बत करनी, जिसे हमने मोहब्बत की है, जिस रसूल से, जिस मोहम्मद से, उस मोहम्मद सल्लम की इदार को मैंने ऐसे ही पर देखा है। शायर कहता है, कहते हो हमें मोहब्बत है। मोहब्बत तो ये है कि महबूब की हर अदा आपको अच्छी लग जाए। कैसे किया मोहब्बत? आखिर साहब इकराम इतने ऊंचे मकाम तक क्यों पहुंच गए? जहां गए वहां दीन फैल गया, वहां अखलाक फैल गया। जहां जहां गए अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई। उस सुन्नत की बरकत थी, नबी की मोहब्बत की बरकत थी। आखिर जरा सोचो, एक सहाबी आए, गर्मी का मौसम था, नबी सल्लम के ये बटन खुला हुआ था गर्मी की वजह से। आए, कलमा पढ़े, ईमान लाए, बहुत देर तक बैठे रहे, दीन सीखे चले गए। तो कहते हैं जिंदगी भर उन्होंने बटन बंद ही नहीं किया, सर्दी हो या गर्मी, कभी उन्होंने बटन बंद न किया। क्यों? क्या कहते? मेरे इन आंखों ने जब नबी को देखा तो मेरे महबूब के बटन खुले हुए थे। क्या आज हम भी करेंगे? दोस्तों, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये मोहब्बत होनी चाहिए। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इसी मोहब्बत के तकाजे को बरकरार रखा। क्यों? ईमान के लिए। जब नबी को मान लिया, रसूल को मान लिया, मोहब्बत को ईमान जुज़ करार समझ लिया, तो सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है, बल्कि जो चीजें नबी को महबूब थी हमें भी वो अच्छी लगने लगे। और ये भी याद रखना, बड़ी अजीब सी बात है, जिस चीज को अल्लाह ने महबूब की समझा है और जिसको जो नबी को पसंद थी, जो नबी को महबूब थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मोहब्बत के तकाजे को पूरा ना करें। जो अल्लाह को पसंद वो आपको ना पसंद हो, जो रसूल को पसंद वो आपको ना पसंद हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत ही बर्बाद हो जाए। क्यों? उठाओ सूरत मोहम्मद 26वां पारा, मुताला करना, आयत नंबर 7 और 8 और 27 और 28 दोनों का खुलासा ये है। आए, फरिश्ते पिटाई शुरू किए। जब फरिश्तों को देखा तो जान अब डर से भागने लगी। फरिश्ते यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते खून से मारते हैं, उसके सर पर, पीठ पर, चेहरे पर मार मार कर रूह निकालते हैं। मिलते जुलते मफहूम है। क्यों? किस बना पर? ज़ालिका बिअन्नहुम करहू मा अनज़लल्लाह, अल्लाह ने जो शरीयत नादिल की थी उनको नापसंद थी, और जो अल्लाह को नापसंद थी पसंद है, जो अल्लाह और रसूल को पसंद थी। ज़ालिका बिअन्नहुम करहू मा अनज़लल्लाह, अल्लाह ने जो नादिल किया उसको नापसंद करते थे, और जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को जो पसंद है उसको नापसंद करते थे। जो अल्लाह को नापसंद है उनको पसंद अच्छी लगती थी। कहीं इस आयत के मिसदाक न हो जाएं, मोहब्बत के तकाजे को पूरा करो। बहरहाल तीसरी चीज, तीसरी शर्त, वहुब्ब मन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। पहली चीज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, कायनात की सारी चीजों की मोहब्बत पर गालिब हो। नंबर 2, अल्लाह उसके रसूल की जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं वो चीजें मुझे भी अच्छी लगे, हमें भी पसंद लगे, हमें वो भी महबूब, आपकी साथ भी महबूब हो और आपकी पसंद भी हमें महबूब होनी चाहिए। और नंबर 3,
وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان سے بھی محبت ہو جن سے اللہ اس کے رسول محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت ہونی چاہیے ہمیں۔ اب دیکھنا پڑے گا آج کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو جن سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلے آؤ صحابہ کرام کو ذرا دیکھو۔ صحابہ کرام آج عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، اور میں تو کہتا ہوں آج دنیا کے اندر جو مسلم ملکوں میں فساد ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، حب من یحبہ اللہ و رسولہ کو ترک کر دیا ہے لوگوں نے۔ ان سے محبت ہو جن لوگوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اللہ رسول نے کس سے محبت کیا؟ ابو بکر، بولو بھائی کس سے محبت کیا؟ اور صحابہ میں کس سے؟ اب ابو بکر کو کوئی گالی دے تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ غلط ہی ہے، اتنا ہی چھوٹا جملہ، ذرا سوچو۔ نبی کہا جائے وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان تمام لوگوں سے محبت کیا جائے جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے، امام ابن سعد نقل کرتے ہیں، محبت کا ایک نرالا انداز عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو وظیفہ مقرر کیا۔ سب لوگ آئے، ایک ایک ہزار دیتے گئے، ایک ایک ہزار دیتے گئے۔ آخر میں ان کے بیٹے عبداللہ آئے، عبداللہ کو بھی 1000 دیا وظیفہ مقرر سالانہ۔ لیکن جب اسامہ آئے تو عمر بن الخطاب نے ان کو 1500 وظیفہ دیا۔ کتنا؟ کیوں بھائی؟ سب لوگ باہر کھڑے تھے، پوچھتے تھے بھائی تم کو کتنا دیا؟ 1000 دیا۔ عبداللہ بن عمر بھی 1000 لے کے گئے، جو بھی نکلتا بعد میں کتنا عمر دے دیا؟ 1000 دیا۔ جب حضرت اسامہ جن کو حب رسول کہا جاتا تھا وہ آئے تو ان سے پوچھا گیا، کہا 1.5 دیا ہم کو۔ اب سارے لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ ہم کو 1000 اور اسامہ کو 1500، یہ کیسے؟ ایسا ایک کون سا دستور ہے؟ کیسے کیا انہوں نے؟ اپنے سے کچھ نہیں کہے، سوچا کہ بیٹے سے کہے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ گئے، عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم کو کتنا دیا تمہارے والد نے؟ کہا ہم کو 1000 دیا۔ کہا اسامہ کتنا دیا؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا اسامہ کا تم کو 1500 دیا۔ دنیا میں تمہارا ایسا باپ ہے کہ غیروں کو زیادہ دیتا ہے، تمہیں کم دیتا ہے، اور دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹے کو زیادہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر نوجوان تھے، فلا ان کو برا لگا کہ میرے اوپر اسامہ کو ترجیح دے دی۔ سیدھے گئے اندر جانے کے بعد کہتے والد صاحب سب کو کتنا دیا؟ کہا 1000۔ ہم کو کتنا دیا؟ 1000۔ اسامہ کتنا دیا؟ کہا 1500۔ کہا معلوم ہے کہ دنیا کا کیا کر رہی باہر؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے تو 1000 بیٹے کو دیا، دوسرے کے بیٹے کو 1500۔ کتنا پیارا جواب دیا۔ کہا بیٹے عبداللہ تم میرے کلیجے ہو، آنکھوں کے نور ہو، دل کو سکون ہو، تم سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بیٹے دینے کی باری آئی تو تم سے تیرا باپ عمر محبت کرتا تھا، اسامہ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی محبت پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیا۔ ایک دو نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اپنے باپ ابو قحافہ کو بیٹھا کر کے لائے، ایمان لائے، بڑی خوشی ہوگی، تو صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ میری تو خوشی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائے ہوتے، یا آپ کے باپ زندہ ہوتے عبداللہ وہ ایمان لائے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ نبی کی خوشی میرا باپ مسلمان ہوا تو مجھے خوشی، اگر نبی کا چچا
اس وقت یا آج عباس بن عبد المطلب نبی کا چچا ایمان لایا ہوتا تو نبی کا دل خوش ہو جاتا. میں اپنے دل کے خوشی پر نبی کی خوشی کو ترجیح دیتا. دوستو ایمان محبت کا تقاضا. اسی لیے نبی ایمان کے اہل حق نے جب سے حب ما یحب حب من یحبہ اللہ ورسولہ، ان کی بھی محبت ضروری ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جس سے محبت کیا ان سے بھی محبت کی جائے. جب سے طریقہ چھوڑا، ابو بکر نے محبت کیا یہی، عمر نے محبت کیا، صحابہ نے، سارے لوگوں نے یہی دستور رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف محبت تک نہیں، جو چیزیں محبوب ہیں نہ اللہ اس کے رسول کو، اس کو بھی دینا چاہیے. معلوم ہے فارس نہیں، جب مسند احمد بن حنبل وغیرہ ابن عساکر کی روایت، یہ سنت کی محبت، نبی کی سنت یہ محبوب تھی. جب تک سنت سے محبت نہ ہو نبی کی محبت پوری نہیں ہو سکتی. اور کیسے اس کی عظمت تھی اور کیسے سنت سے محبت تھی، تعجب کریں گے واللہ. جب علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ متوفا 1138 میں مدینہ طیبہ کے اندر انتقال ہوا، اور ہجرت کر کے جب یہ مدینہ سندھ سے مدینہ گئے اور یہ سنت پر مکالتے زور سے آمین بول دیتے تھے، رفع الیدین کر لیتے تھے اور اس طرح سے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تھے، تو اللہ اس وقت وہاں کے لوگوں نے شکایت کر کے ان کو جیل میں ڈالا، کال کوٹھری میں ڈالا، ایسی جگہ ڈالا جہاں سے کروٹ نہ بدل سکیں. جب نکالے گئے تو کہا سنت ہی تو یہ چھوڑ دو، اس کے لیے کیوں اتنی مصیبت اٹھاتے ہو. علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ نے کہا کہ لوگوں، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں، نبی کی سنت پر عمل کرنے میں، نبی کی سنت سے محبت کرنے میں جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اس میں ہم کو مزہ آتا ہے. تو دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ سے محبت، ازواج مطہرات سے محبت کیا امیر معاویہ سے اللہ رسول نے محبت نہیں کی تھی؟ پوچھے علماء کرام سے، معاویہ سے محبت نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا نہیں بنا تھا؟ تو ضرورت ہے دوستو نبی کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. تو حب من یحبہ اللہ ورسولہ وحب ما یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول جن سے محبت کیے ان سے بھی محبت کی جائے، اور جو چیزوں سے اللہ اس کے رسول کو محبت تھی اس سے ان چیزوں سے بھی محبت کی جائے، تب کہیں محبت کا تقاضا ہوتا ہے. اور ان تقاضوں میں میرے بھائیوں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، بات رہ جائے گی صحابہ کی اللہ اللہ لا تتخذوهم غرضا، اصحابی لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. اللہ سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان پر انگلی نہیں اٹھانا، ان پر طرح طرح کے اعتراضات نہیں کرنا. خبردار، فمن حدیث فرمایا فمن حبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ہمارے صحابیوں سے جس نے محبت کیا تو میری محبت کی وجہ سے کیا. کیا مطلب؟ پہلے میرے دل میں وہ میری محبت کے دل میں ہوگی تو میرے صحابیوں سے محبت کیا ہے. اور فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے میرے صحابہ سے نفرت کیا فببغضی ابغضهم، تو اس کا مطلب ہے میری نفرت، میری عداوت اپنے دل میں پہلے رکھتا تھا، اسی لیے ہمارے صحابہ سے اسے نفرت کیا ہے. اللہ اللہ، اصحابی سارے 1,00,000 کہا جاتا ہے، 1,40,000 صحابہ اس وقت تھے جب حجۃ الوداع میں تھے. میرے بھائیوں، ہر صحابی سے محبت کرنا. نبی کے شاگرد ہیں، نبی نے ان کی تربیت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سیکھا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا، امت پر اللہ کے بعد، نبی کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان جو ہوگا کس کا ہے؟ صحابہ کے. کیوں؟ اللہ کیسے کیا؟ آج ہم کہاں سے بیان کر سکتے ہیں؟
आपको कैसे सुन्नत बता सकते हैं? इन सहाबा की बरकत है। सहाबा ने इसके लिए क्या क्या किया, अल्लाह अकबर। इब्न साद की रवायत, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम रात को देर तक बैठे रहे, निकले तो देखा जा रहे हैं तो एक रोने की आवाज आ रही। सिद्दीक अकबर कहते हैं रुक गए, देखा तो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। क्या कर रहे थे? अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान याद कर रहे थे, हदीसें याद कर रहे थे, लोगों को तालीम दे रहे थे। तो मेरे भाइयों, सहाबा से मोहब्बत, मैं कहता हूं अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा एहसान उम्मत पर जो है वो सहाबा का है। क्यों? अगर ये दिन रात एक करके मालूम है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आज हदीसें जो बयान की जा रही है, हदीसें जो नोट की जा रही है, आज किताबों में जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसकी बरकत है? आम सहाबा तो थे ही, एक नौजवान सहाबी की बरकत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, हम लोग ऐसे चंद साथी खेलते थे, रोजाना 10 खेलने का। एक दिन हमारे ध्यान बात आई, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो सारे बूढ़े सहाबे कराम मर जाएंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह के रसूल की हदीसें भी उनके साथ कब्र में चली जाए। इसलिए कल से खेलना बंद, कल से हमें से कोई नहीं खेलेगा। हम सब लोग तय करते हैं कि जहां भी सहाबी रसूल मिलेगा, जा करके उससे हदीस सुनेंगे और महफूज रखेंगे और उम्मत को आगे पहुंचाएंगे। एक नौजवान सहाबी की फिक्र थी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं गए साथियों के साथ मिले, फला जगह एक सहाबी रहते हैं, वहां गए, उनसे हदीसें ली, नोट किया। 2-4 दिन तक तो साथियों साथ दिया। कहते अल्लाह की कसम, ऐसे इलाके में जाते कि पता चला फला सहाबी है, उसके पास कुछ हदीसें हैं, वहां जाते तो सहाबी सो चुकी रहते, लू चलती रहती, गर्म हवा, धूल मिट्टी, ये परेशानी थी। लेकिन कहते हैं मैं उसी जगह बैठ करके इंतजार करता, और कभी ऐसा भी होता उसकी दहलीज पर सर रख के सो जाता, और गर्द गुबार, धूल मिट्टी सब हमारे कान में, चेहरे पर। सिर्फ इस लालच में कहीं ऐसा ना हो हम चले जाएं तो सहाबी निकल जाए और उनसे हदीस ना नबी की सीख सकें। कहते हैं लेट जाते, और वो सहाबी जब उठते हमको अपने दहलीज पर धूप और मिट्टी में देखते तो उनकी आह निकल जाती। कहते क्यों तुम आए? कहते नबी की हदीसें जो आपके पास है हमको याद करा दें। तो इसलिए सहाबा का बड़ा एहसान है, हदीसें उन्होंने इकट्ठा की, कुरान को उन्होंने महफूज किया, कुरान के माने और मफहूम बताए। और गालबन यही चीज है कि सहाबा की जो कुर्बानियां थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दीन इस तरीके से सीखा था कि जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के साथ सहाबा की इत्तिबा को शर्त करार दे दिया। क्या फरमाया? जवाब ने बयान फरमाया, इतने लोग जहन्नम, इतने फिरके जहन्नम में जाएंगे, और एक फिरका। तो साहब ने पूछे कौन है? तो अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, नहीं, मा आना अलैहि व असहाबी। लोगों, वही फिरका जन्नत में जाएगा जिस पर हम हैं और मेरे क्या ख्याल है, जिनका ये मकाम हो, जिनका ये मर्तबा हो, उनसे भी मोहब्बत हमारे लिए जरूरी है। सहाबा के बाद ताबईन, क़यामत तक जो अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हो, दीनदार हो, सालिहीन हो, हर एक से मोहब्बत करना ये मोहब्बत रसूल का तकादा है, मोहब्बत इलाही का तकादा है। इसीलिए दोस्तों, मोमिन के मोहब्बत, हमें एक हदीस याद आई, उसी को बता के हम बात खत्म करेंगे। एक मौके पर अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम में कौन ऐसा है, अला उखबिरुकुम बिरिजालिकुम मिन अहलिल जन्नह, मैं तुमको बताऊं कि जन्नत में मर्द लोग, कौन से मर्द लोग जाएंगे? अल्लाह अकबर। अला उखबिरुकुम बिरिजालिकुम मिन अहलिल जन्नह, तुम में कौन से लोग जन्नत में जाएंगे, मर्दों में से बताओ। लोगों ने कहा बला या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया, अन्नबी फिल जन्नह वस्सिद्दीक फिल जन्नह वश्शहीद फिल जन्नह वल मौलूद फिल जन्नह वर्रजुल यज़ूरु अखाहु वहुव फी नाहियतिल मिस्र फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया 5 किस्म के लोग जन्नत में जाएंगे, 5 किस्म के मर्द होंगे वो जन्नत में जाएंगे। नंबर 1 अन्नबी फिल जन्नह, नंबर 2 अस्सिद्दीक फिल जन्नह,
नंबर 3 शहीद फिल जन्ना, नबी जाएंगे, सिद्दीक जाएंगे, शहीद जाएंगे, वल मौलूद फिल जन्ना, और मुसलमान बच्चे जो इंतकाल कर जाते वो भी जन्नत में जाएंगे। 5 हो गए। 4 नंबर 5 आने फरमाया वर्रजुल यज़ूरु अखाहु वहुव फी नाहियतिल मिस्र फिल जन्ना, वो मुसलमान जो शहर के इस किनारे रहता है, उसका कोई मुसलमान भाई दूसरे किनारे रहता है, लेकिन मोहब्बत अल्लाह के लिए उससे करता है, मोहब्बत अल्लाह के लिए उससे करता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में दाखिल, क्यों? यहां से निकल करके, शहर के किनारे से निकल करके उस किनारे तक इसलिए मोमिन से मोहब्बत करने मुलाकात के लिए गया, अल्लाह उसकी उसमें रज़ा है, उसकी मोहब्बत में, उसकी मुलाकात में, उसकी ज़ियारत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। इसलिए दोस्तों, आपस में उल्फत मोहब्बत का रखना और मुसलमानों से मोहब्बत करना, एक दूसरे से का एहतराम करना, ये भी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तकादे में से है। बहरहाल आखिर खुलासा ये कहते हैं, मोहब्बत ये है। अब मोहब्बत की अलामत बता दे, बस बात खत्म। मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म हो गया। हाँ, मोहब्बत अलामत क्या होगी बेटे, कोई बता सकता है? या मोहब्बत की किस्में देख ली, सुन लिया, मोहब्बत का माना देख सुन लिया, मोहब्बत पता कैसे चली कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत की अलामत क्या है? कहा जाता है पहचानना हो, बहुत सारे शुराए हदीस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबसे पहला तकादा या पहली अलामत यह है कि इंसान नबी की इताअत व फरमा बरदारी करता है। और यही कुरान ने बयान किया, सूरह आल इमरान की आयत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर थे, हुदैबिया के मौके पर तो कुछ लोग ईमान तो लाए थे, लेकिन अभी ऐसे कुछ मामूली किस्म के थे। अब्दुल्लाह बिन वहाब अपनी जामे में रवायत करते हैं और बड़ी अहम हदीस को सुने ताकि मोहब्बत की अलामत पता चले कि हम कौन मोहब्बत कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए देखने के लिए कि कलमा पढ़े थे लेकिन अभी दीन सीख नहीं पाए, क्यों? लाख तो मुलाकात ही नहीं हुई थी, सीधे साधे थे। जब वो लोग आए वफ्द वाले, अब्दुर्रहमान बिन अबी कुराद रदी अल्लाह तआला रावी हैं, कहते हैं जब आए लोग तो नबी सल्लल्लाहु वजू कर रहे थे। वो बेचारे जो आए हुए थे, अल्लाह के रसूल के वजू का एक कतरा पानी जमीन पर नहीं टपकने देते, थूकते हैं आप जब भी नहीं गिरता, सब अपने हाथों में लेकर उसको मसलते हैं बेचारे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल देख रहे हैं, जब देखा कि आपके वजू का पानी जमीन पर नहीं टपकने देते, किसी न किसी के हाथ में गिरता है, आप थूकते हैं तो कोई ना कोई अपने हाथ में ले लेता है और उसको मलने लगता है। तो आखिर पूछा मा हमलकुम अला हादा, अल्लाह के बंदो ये अमल आज तक अबू बकर ने हमारे साथ नहीं किया, उमर ने कभी नहीं किया, अली इतने करीब रहे, एक अमल तो अब अली ने भी कभी नहीं किया, आज तक इसने सहाबा किसी ने अमल नहीं किया जो तुम कर रहे हो। मां हमारा तुम्हारा आधा, क्यों तुमने ऐसे किया? तो सीधे साधे का हुब्ब लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपको देख लेने के बाद दिल में इतनी मोहब्बत आ गई कि बेकार इस तरह से मोहब्बत आ गई कि मोहब्बत हमें आमादा करती है कि आपका थूक जमीन पर न गिरे, हमारे हाथों में गिरे, आपके वजू का पानी कतरा कमकता हो जमीन पर न गिरे, हाथ पकड़ या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपकी मोहब्बत में मजबूर किया है। कितनी प्यारी बात थी। आज तो माशाअल्लाह 35 मीटर का केक काटा जाता है और मोहब्बत रसूल पर, यहां अल्लाह रसूल ने फौरन पकड़ा, अरे काफिर गांव वालों, तुमने वो मोहब्बत का रास्ता इख्तियार किया, हमारी मोहब्बत का, जो आज तक अबू बकर ने नहीं किया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज तुम आए और इतनी बड़ी मोहब्बत का इजहार करने लगे। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया, देखो मन सरहु अन युहिब्बहु अल्लाह व रसूलुहु, कान खोल करके सुनना, मन सरहु अन युहिब्बहु अल्लाह व रसूलुहु,
اگر تم چاہتے ہو، تمہیں سے کوئی چاہتا ہے کہ نبی سے ایسی محبت کرے جو محبت اللہ کو مقبول ہو، نبی کو محبوب ہو، ایسی محبت جو اللہ اس کے رسول کو اچھی لگے، اور اس محبت کی برکت سے تمہیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو، تو 3 عمل کرو گے، 3 باتیں کرو گے، تب تمہاری محبت اللہ قبول کرے گا۔ یہ دھوپ مل لینے سے اور پانی زمین پر نہیں گرنے دینا، اس سے محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ نمبر 1، مہمان کی عزت نوازی کرے۔ نمبر 2، ہمیشہ بات کرے تو سچی کرے، امانت داری کرے، امانت داری کا ثبوت دے، اور ہمیشہ اخلاق کا مظاہرہ کرے، امانت دار ہو، سچائی ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارا اس بات کی طرف تھا، اگر ہم سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تھوک مل لینے سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ کب ہوگی؟ جب تم ہماری لائی ہوئی شریعت کی پابندی کرو گے، اتباع رسول۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت کرو گے پھر اللہ تعالیٰ، اگر نبی کی اتباع کرو گے تب اللہ تعالیٰ تم سے تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور جب اللہ محبوب بنا لے گا تو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، جنت بھی دے گا، نیکیاں بھی قبول ہوگی، ساری دنیا کی طرف تمہارے اوپر کھول دی جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی سے سچی محبت، اتباع۔ یہاں ایک بات اور بتا دیں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آج ہمارے کچھ مسٹر لوگ پیدا ہوئے، بڑے روشن خیال، ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرو، نہیں اللہ رسول نے کیا ہے لیکن کہا تو نہیں نا۔ یہ بڑی عجیب سی فطرت ہے، پتہ نہیں ان کا استاد کیسا تھا، مدرسہ کیسا تھا، یا ان کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اسی پر بات مانی جائے، اور جو کیا ہے نہیں۔ اللہ کے بندو، اسی لیے سورہ آل عمران کی دونوں آیتیں یاد رکھتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آگے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آگے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ کافرین۔ ہمارے ہاں علماء عام طور پر ایک ہی آیت پر رک جاتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دیکھو یہ 2 آیتیں ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں ہیں، نبی کی اتباع کرو اور نبی کی اطاعت بھی کرو۔ اتباع اور یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا۔ یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں، اتباع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت، دونوں پر ایمان مکمل، محبت کا تقاضا ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے، اور اگر چھوڑ دیا جائے، نبی کی محبت نہ ہو اور نبی کی اطاعت نہ ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر نبی کی اطاعت سے، نبی کی اتباع سے روگردانی کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ کافری۔ تو دوستو یہ چیز یاد رکھو۔ اب تھوڑا سا اتباع اور اطاعت کس کو کہتے ہیں، یہ کان کھول کر کے سنو، یاد رکھو۔ اور ایسے سرسرے جب کہیں، ہمیں یاد ہے ہم نے ایک جگہ درس دیا ابوظبی میں، آج سے تقریباً 20 سال قبل، میں نے کہا شراب حرام ہے۔ میں نے کہا شراب، جبکہ دنیا کا ہر مسلمان سمجھتا ہے، ہندو بھی سمجھتا ہے حرام ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہندو دنیا میں حلال نہیں سمجھتا، وہ بھی حرام سمجھتا ہے، غلط ہی سمجھتا ہے۔ شراب ایک ایسی منحوس چیز، سب اس کو غلط ہی سمجھتے، پینے والے بھی غلط سمجھتے، اسے چھپ کے پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں نے کہا محرمات بیان کیا، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، بڑے غصے میں آئے، اور پورے اس ہندوستان میں اسلام لانے کے بعد ہم اسلام لائیں گے، ہندوستان کے خلافت قائم کریں گے۔ کہتے ہیں آپ نے اپنی بات واپس لکھو، شراب کو غلط کہیں، حرام نہیں کہہ سکتے، کہیں غلط ہے لیکن حرام نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے حرام نہیں قرار دیا ہے۔ میں نے ان کو حدیث پڑھ کے ان اللہ حرم
उलमा का लफ्ज आया है, अलवानी साहब ने सही के अंदर हदीस नकल की है। तो बात यहां से बिगड़ती है कि लोग सिर्फ इत्तिबा समझते हैं, इताअत को छोड़ देते हैं। अब इत्तिबा पहले तो समझे, इत्तिबा भी जरूरी है और इताअत भी जरूरी है, और दोनों को अल्लाह ने सूरह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जगह पे जगह है। और यहाँ सूरह आल इमरान में अल्लाह ने दोनों इकट्ठा कर दिया है। पहली आयत में फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, और दूसरी आयत में कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, वाज़ेह कर दिया। क्या फर्क है दोनों में? याद रखना, प्यारे नबी ने दीन सिखलाया दो तरीके से। हाँ भाई, इस बात बोल सकते हैं ना? हाँ, नबी ने दीन सिखाया दो तरीके से, तालीम दी दो तरीके से। नंबर एक अपने कौल से, दूसरे अपने फेल से। कौल से और अमल फेल से, दोनों से अपने तालीम दी, और दोनों की इत्तिबा जरूरी है। मुहद्दिसीन ने जब हदीसें जमा की तो दोनों जमा किया, कौली भी जमा किया और फेली भी जमा किया, तो दोनों हुज्जत है। अगर कोई करीना नहीं होगा तो वाजिबुल इत्तिबा होगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इत्तिबा दोस्तों कहते हैं, इत्तिबा कहते हैं कि इत्तिबा कहते हैं कौली हदीसों पर अमल करना। इत्तिबा का मतलब क्या होता है? कौल पर अमल करना, और इत्तिबा कहते हैं कौल पर अमल करना, और इताअत कहते हैं अमल पर, अमल की इत्तिबा करना, अमल पर चलना। कौली हो या फेली, दोनों हमें हम मोहब्बत का तकादा है, दोनों पर अमल करें, कौल पर भी और अमल पर। सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रवायत, अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, हर नबी दुनिया में आए, नबी जब दुनिया से चले गए तो कुछ दिन तक तो उनकी उम्मत ठीक रास्ते पर रही, फिर उसके बाद ऐसे लोग पैदा हो गए, ऐसे लोग पैदा हो गए, यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युअमरून। अल्लाह अकबर। इस पूरी हदीस को देखेंगे तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने दोनों को तज़किरा कर दिया है। शुर्राह याद बताए, इत्तिबा और इत्तिबा, इत्तिबा और इताअत, इत्तिबा और इताअत। इत्तिबा भी जरूरी और इत्तिबा। इत्तिबा कहते कौल को मानना, कौली हदीसों पर अमल करना, और इताअत कहते हैं फेल पर अमल। और यही वो चीज है जो कुरान सूरह तहा के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से रोका था, जब कौम के लोग बछड़े की पूजा करने लगे तो मना किया, अल्लाह तत्तबिऊनी वासैता अफअसैता अमरी। देखो, हमने कहा कि मेरी बात इत्तिबा करो, अफअसैता अमरी, और मेरी नाफरमानी किया तुमने, तो पता चल गया अमरी, अमर कहते हैं जो जबान से आदर। तो कौल और फेल ये दोनों हुज्जत हैं और एक ही तरह हुज्जत हैं। अब मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कुछ कौन ज्यादा कवि है कौन नहीं, बहरहाल एक अलग से मसला है, लेकिन करीना नहीं है तो वाजिबुल इत्तिबा दोनों हैं। और ये आपकी मोहब्बत का नहीं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत का नहीं, ईमान का तकादा है। सिर्फ ये दोस्तों नबी की सुन्नत मोहब्बत का तकादा नहीं, बल्कि ईमान का तकादा है। और उस बुखारी की रवायत, अल्लाह अकबर, जिसमें अल्लाह रसूल ने फरमाया, मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे इल्ला मन अबा, वो नहीं जाएगा जिसको ने इनकार कर दिया। तो दोस्तों, मोहब्बत के तकादों में से हमने खास वो तकादे रखना चाहा जो आज आपके सामने हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो हमारे दिलों में नबी की सुन्नत, नबी के इताअत, मोहब्बत के साथ साथ उसके तकादे की भी मोहब्बत पैदा कर दे। याद है हम जिक्र कर रहे थे कि हारून रशीद उमर इब्नुल खत्ताब के जमाने में जब किसरा के पास उमर फारूक का लेटर लेके गए जो साहबी, तो किसरा सोने की कुर्सी पर बैठाना चाहा उनको। बड़ा तवील वाक़या है, वह मुसलमानों का वो आ रहा है, उमर फारूक का सफीर आ रहा है, तो उनके इस्तकबाल के लिए सोने की कुर्सी बैठा दिया। सोने की कुर्सी पर बैठे तो सरक जाते हैं। कुछ शक हुआ, उठ के खड़े हो गए,
تو किसरा ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कहा कुर्सी बरसरक रही है। कहा याद रखो दुनिया के आज तक सफरा आए हैं, मैंने किसी मुल्क के सफीर के लिए इस्तेमाल में इज्जत अफजाई के लिए हमने सोने की कुर्सी नहीं बनाई थी, लेकिन जब मैं सुना कि उमर फारूक का सफीर आ रहा है मुसलमानों का, हमने उसकी इज्जत अफजाई के लिए ये सोने की कुर्सी बनाई है। कुर्सी उठाई और फेंक दिया। कहा याद रखना खबरदार, ये है दोस्तों नबी की मोहब्बत का तकाजा। रूम के बादशाह के महल में और उसके सामने कुर्सी फेंकते हैं और कहते हैं सुन लो, तुम क्या चाहते हो कि सोने की कुर्सी पर बैठा करके हमारी इज्जत करना चाहते हो? अल्लाह की कसम, हम नबी की सुन्नत पर अमल करने में अपनी इज्जत समझते हैं और नबी की नाफरमानी में अपनी बेइज्जती समझते हैं। कहो क्या? कहा हमारे नबी ने सोने की चीजें इस्तेमाल करने से हमको मना किया है। जब मुसलमानों ने इस तरह से मोहब्बत के तकाजे और सुन्नत की अहमियत दिखाई तो अल्लाह ने दुनिया में उनको बड़ी इज्जत दी। अल्लाह ताला हम सबको नेको साले बनाए। अगर हमने कुछ ज्यादा वक्त लिया तो हम माजरत चाहेंगे, लेकिन मोहब्बत के तकाजे ये एक दिन में पूरे नहीं हो सकते। हमने बहुत ही चंद थोड़े से बताए हैं, और ना कादरी अयाद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने बहुत सारे तकाजे नकल किए हैं, जिसका तज़किरा कभी इंशाअल्लाह हुआ तो फिर आइंदा मौके पर किया जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।